ناظرین، ہم سنتے ہیں حضرت مولانا نسیم صاحب قاسمی سے کہ وقف کیا ہے، آخر وقف لے کر انسان پریشان کیوں ہے؟ حضرت جی، وقف کیا ہے؟ کہ وقف جو ہے ایک عربی لفظ ہے، اس لیے سب لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن ہم عام لفظوں میں اس کو سمجھیں گے کہ وقف کس کو کہتے ہیں۔ کہ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی زمین کو، پراپرٹی کو اللہ کے نام پر وقف کر دینا، یعنی یہ جو بھی ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ اور در حقیقت جو وقف کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسی وجہ سے جو وقف کی جو زمینیں جو ہوتی ہیں، پراپرٹی جو ہوتی ہے، اس کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، چونکہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کہ انسان اس کا مالک ہوتا تو جب چاہتا اس کو بیچ لیتا اور اس پر جو چاہتا وہ کر لیتا، لیکن چونکہ وقف کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ۔ اس لیے اس کو نہیں بیچا جا سکتا، اور اسی لیے وقف جو ہمارا شرعی مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے کہ نہیں، یہ وقف مسلمانوں کا شرعی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر یہ شرعی مسئلہ نہیں رہتا، اگر کہ وقف جو ہے اگر کہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تو وقف کی زمینوں کو بیچا جا سکتا تھا، اس پر کچھ جو مسجد کے لیے وقف کیا، کیا کہتے ہیں کہ مسافر خانہ بنا دیا جا سکتا تھا، کچھ کا کچھ بنا دیا جا سکتا تھا، لیکن شریعت کا یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وقف جو اللہ کے نام پر زمین دان کی جاتی ہے اس کا مالک حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ خریدا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وقف جس کام کے لیے کیا گیا اس کا استعمال اسی میں ہوگا، جیسے کہ مسجد کے لیے وقف کیا تو اس پر مسجد ہی بنے گا، یعنی کہ اس پر مسافر خانہ بنا دیا جائے گا۔ اور اگر کہیں کسی نے وقف کیا قبرستان کے لیے تو قبرستان ہی کے لیے استعمال کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ اس میں عیدگاہ بنا دیا جائے گا۔ تو جو منشا ہے، یعنی وقف کرنے والے کا جو منشا ہے، اسی منشا کے اندر یعنی اسی کام کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ایک شرعی مسئلہ ہے۔ بے شک جی، اور یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جو بھی وقف ہوتا ہے اس سے فائدہ تو لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ جس طرح قبرستان کو قبرستان ہے تمام لوگوں کے لیے، وہ قبرستان نہیں تھا، پہلے زمین دیا گیا وقف، زمین اللہ کے نام پر دیا گیا۔ اب سارے لوگ جو ہے، یعنی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور دوسرے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا کوئی خاص مالک نہیں ہوتا، یعنی یہاں تک کہ جو زمین وقف کیا ہے وہ بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ جیسے میں نے اپنے زمین کو اگر کہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، تو میں اس کا مالک نہیں رہا، میں اس کو پھر چاہوں بیچنے کے لیے تو نہیں بیچ سکتا۔ اس لیے سرکار وقف کو چھیننا چاہ رہی ہے۔ ہاں، اسی لیے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وقف جو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی شرعی مسئلہ نہیں رہتا تو میں نے اپنا زمین وقف کر دیا تو میں اس کا مالک رہتا، میں خود اس کو بیچ لیتا کیا، لیکن میں خود نہیں بیچ سکتا اپنے زمین کو، میں خود نہیں بیچ سکتا، میں اپنے زمین پر خود قبضہ نہیں کر سکتا، تو سرکار کو کیسے قبضہ کر سکتی ہے، اور سرکار کو کیسے اس پر قبضہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب سرکار بھی جو قبرستان کو اپنے قبضہ میں لینا چاہ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وقف پر جو قبضہ کرے تو ساری چیزیں آ جائے گی، قبرستان بھی، مسجد بھی، مدرسے بھی، اور سارے وقف کی زمین، سارے وقف کی زمینیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ سرکار کو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، سرکار یہ سمجھ رہی ہے کہ وقف کی جو پراپرٹی ہے نا، ایک بزنس کا ذریعہ ہے، اس نے اس کو تجارت کی چیز سمجھ لیا، حالانکہ وقف تجارت کی چیز نہیں ہوتی۔ وقف پر آپ دیکھیں گے تو وقف کے اندر جو اکثر پراپرٹی ہے، وقف کی جو زمینیں ہیں، اکثر پر یا تو مسجد بنی ہوئی ہے، مدرسے بنے ہوئے ہیں، خانقاہ بنے ہوئے ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں، اکثر جو ہمارے وقف کی زمینیں ہیں اس پر یہ ساری دینی چیزیں ہیں۔ کچھ جو وقف کی زمینیں ہیں جس پر آپ کو مدرسہ، مسجد اور عیدگاہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یا کسی رفاہی کام کے لیے اس کو یہ وقف کیا گیا ہے تو مسافر خانہ ہے، اس میں سب لوگ رہتے ہیں، تو وہ چیز ہے، لیکن اس کو بھی نہیں بیچ سکتے ہیں، ورنہ اکثر آپ دیکھیں گے تو مسجد، مدرسہ، عیدگاہ قبرستان ہے، تو اس میں تجارت کہاں سے ہوگا؟ اس میں تو تجارت کی چیز تو ہے نہیں۔ ہاں، جو کچھ زمینیں جو وقف ہے جس پر کیا کہتے ہیں کہ دکانیں بنی ہوئی ہیں، تو اس سے کچھ آمدنی آتی ہے، تو جو غریب جو مسلمان ہے اس کے اوپر اس کا خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ کوئی تجارت کا ذریعہ نہیں، لیکن سرکار نے اس کو تجارت جو وقف کر دیا وقف ہو گیا، قیامت تک رہے گا۔ جی جی، قبرستان وقف کر دیا، یعنی زمین وقف کیا تو قبرستان بنا، ہاں، جس کوئی مقصد جو کے لیے۔ جس مقصد کے لیے، جی جی، تو وہ سرکار چاہ رہی ہے اس کو ہم قبضہ کر لیں، جی جی، لیکن ایسا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار اگر کہیں اپنے بلبوتے پر ہی کر کے کرنا چاہے تو یہ تو وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک طریقے سے جو دیش کا جو سمویدھان ہے اس پر حملہ بھی ہے، اس لیے کہ دیش کا جو سمویدھان جو بنایا گیا ہے، یعنی دیش کے آزاد ہونے کے بعد میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جو سمویدھان دیا ہے، یہ دیش جو چلے گا سمویدھان سے چلے گا، قانون اور قاعدے سے چلے گا۔ جیسے ایک مدرسہ ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے، اس کا ایک نیم ہوتا ہے، اس نیم سے وہ چلتا ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ جیسے تیسے نہیں چلتا ہے۔ ایسے اتنا بڑا جو دیش ہے، جو ایک ملک ہے، اس کو بھی تو چلانے کے لیے قاعدہ قانون چاہیے، تو اس دیش کو چلانے کے لیے سمویدھان کیا گیا، جو عام لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سمویدھان
اور اسی संविधान के तहत ये देश चलता है। पता इसी ही चला संविधान से- संविधान का उल्लंघन है। हाँ, इसमें बहुत सारे आर्टिकल का उल्लंघन है, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल जो 24 है, 25 है, 26 है, जिसमें जो है स्वतंत्रता दिया गया, यानी हर धर्म वाले को आज़ादी दी गई है कि अपने मज़हब पर चल सकता है। धार्मिक संस्थाओं को जो है उसका संपादक करने, उसको देख रेख करने की आज़ादी दी गई है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि धर्म के बिना पर एक दूसरे में भेदभाव को निषेध करार दिया गया है, यानी आप धर्म के बिना पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन भेदभाव भी किया जा रहा है। यहाँ पर आज़ादी को जो छीनी भी जा रही है, हमारी धार्मिक आज़ादी है उसको छीना भी जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें हो रही है, इसलिए संविधान का उल्लंघन है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है सिर्फ, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये देश के संविधान के खिलाफ है, तो ये 130 करोड़ जनता के भी खिलाफ है, क्योंकि ये देश का संविधान पूरे देश के जनता के लिए है ना। बेशक। जब ये देश के खिलाफ है तो 130 करोड़ जनता के भी खिलाफ है। हाँ, इसका ज़्यादा असर मुसलमानों पर पड़ रहा है। बेशक। नाजरीन, आप सुन रहे थे हज़रत मौलाना नसीम साहब को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।